غالباً آیت جو آخر کی ہے میں نے کچھ مسٹیک کر دی ہے، میں ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ خداوند عالم جب ان سے کہتا ہے کہ انفاق کرو، لوگوں کو کھلاؤ، خدا کی راہ میں صدقہ دو، تو کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا، کہ کیا ہم، یہ کافر کہتے ہیں عام مومنین کو، کیا ہم ان کو کھلائیں؟ کہ اگر خدا چاہتا کہ انہیں کھلاتا تو وہ کھلا دیتا، جب خدا نہیں کھلا رہا، خدا نہیں دے رہا، دینا ہوتا تو خدا دے دیتا، ہمیں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت ساری باتوں کے اندر ہمارا جواب یہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں توفیق نہیں ہے، جب توفیق ہوگی تو انشاءاللہ ہو بھی جائے گا عمل۔ یاد رکھیے، توفیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ہاتھ کو اٹھائے، کھینچے۔ اب تو الحمدللہ بہت خدا کی لطف و کرم ہے، ورنہ ایک زمانہ یہ ہوتا تھا، خیر ابھی بھی ہوتا ہے۔ زیارت پہ کیوں نہیں گئے؟ حج پہ کیوں نہیں گئے؟ توفیق نہیں ہوئی، توفیق ہو جائے گی تو چلے جائیں گے۔ توفیق کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، توفیق کا مطلب ہے موافقت۔ میں ختم کر رہا ہوں بات کو۔ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ ابتدا کریں، خدا آپ کے اس عبادت کو مکمل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں دور کر دے گا، خدا موافقت کرے گا، اسے کہا جاتا ہے توفیق۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی انویٹیشن، امام نے اب تک نہیں بلایا ہے، ارے تم قدم تو اٹھاؤ، خدا نے اب تک نہیں، بلاوا آئے گا تو چلے جائیں گے، نہیں بھائی بلاوا اس طرح سے نہیں آئے گا، اور مجھے تو اطمینان ہے بلاوا آ بھی گیا تو نہیں جائیں گے۔ تو توفیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا قدم اٹھائیے، خدا موانع کو برطرف کرے گا۔ بہرحال ایام فاطمیہ کے اعتبار سے شہزادی کونین، یہ دن جو ہیں 3 صدمے ہیں شہزادی کو: فراق بابا، مظلومیت علی، شہادت محسن۔ اور یہ تینوں مظلومیتیں اور تینوں مصائب ایسے ہیں کہ پھر شہزادی نے ایسا گریہ کیا ہے کہ 4 بکائین میں شہزادی کا نام آ گیا۔ بکائین کون؟ جو بہت زیادہ رونے والے۔ اچھا، 4 بہت زیادہ رونے والوں میں کن کا نام ہے؟ جناب نوح، 950 سال 900 سال گریہ کیا۔ جناب یعقوب تقریباً 30-35 سال گریہ کیا۔ چوتھے امام 35 سال گریہ کیا۔ لیکن شہزادی نے کتنا گریہ کیا؟ زیادہ سے زیادہ اگر روایت ملتی ہے مستند تو وہ ہے کہ 95 روز، یعنی ایک جانب 900 سال کا گریہ ہے ہائے ہائے، اور ایک جانب صرف 95 روز کا گریہ ہے۔ لیکن وہ گریہ ایسا ہے کہ پھر 70 دن تک جناب جبرائیل کو نازل کیا خدا نے۔ جناب جبرائیل صرف رسول پر نازل ہوئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن ایسی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں ٹوٹی ہیں فاطمہ پر کہ تسلی کی خاطر 70 دن جبرائیل جیسا فرشتہ اور ملک شہزادی پر نازل ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جو باتیں کرتا ہے جبرائیل، مولا کائنات نے جس کو لکھا ہے کہ جس سے مصحف فاطمیہ بنا ہے کہ جو ہر امام تک منتقل ہوا، سوچئے، ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ شہزادی بابا کے فراق میں کس غم میں مبتلا ہوئی، لیکن یہ بھی سوچا کیجئے کہ انشاءاللہ بیان ہوگا اس کا کہ شہزادی کے جانے پر زینب پر کیا گزری، شہزادی کے جانے پر حسن و حسین پر کیا گزری، نہیں، شہزادی کے جانے پر علی پر کیسی قیامت کی منزلیں گر پڑی۔ آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسماء بنت عمیس کنیز زہرا فرماتی ہیں کہ جس وقت شہزادی کی شہادت ہو گئی، مجھ سے مدینہ میں رہنا برداشت نہ ہوا، میں نے مدینے کو چھوڑ دیا، اور مدینے کو چھوڑ کے
میں جا رہی تھی، صحرا عبور کر رہی تھی کہ صحرا میں میرے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، کہیں پانی دکھا نہیں، پیاس کی شدت سے حالت اتنی خراب ہو گئی کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ بس اس موقع پر اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے آسمان کی جانب دیکھا اور کہا پروردگارہ میں نے فاطمہ کی اتنی خدمت کی ہے، کیا پیاسی مر جاؤں گی؟ وہ فرماتی ہیں کہ بس میں نے یہ میرے جملے نکلے تھے کہ آسمان سے پانی کے ڈول آئے، میں نے وہ پانی پیا اور اس کے بعد 7 سال تک مجھے پیاس نہ لگی۔ ایک بات یہاں پر یہ سمجھ میں آتی کہ اسماء بنت امیس شہزادی کی شہادت وہ ہے، برداشت نہ کر سکی، مدینہ چھوڑ گئیں۔ سوچی پھر علی، زینب و حسنین پر کیا گزری ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسماء بنت امیس کے جو کنیز فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کا نام لے ایک مرتبہ اس کے پاس پانی آ جائے تو وہ جو فرزند فاطمہ حسین ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں، وہ جو فرزند فاطمہ حسین ہے وہ اگر ایک مرتبہ ٹھوکر مار دے، اطمینان رکھیے پانی کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ نہیں، حسین تو بہت دور کی بات ہے، ارے زینب اگر ایک مرتبہ دعا مانگ لیں جل تھل ہو جائے۔ نہیں، وہ 4 برس کی سکینہ اگر دعا مانگے، کربلا کی زمین پر سکینہ ٹھوکر مار دے، وہیں سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے۔ لیکن سوال یہی ہے نا، جس طرح سے فضہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی قدرت ہے، گھر میں فاقے ہیں، تو یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، حسین مجبور نہیں تھے۔ ایک میں جملہ استعمال کرتا ہوں، حسین نے صرف پیاس کا امتحان نہیں دیا ہے، حسین نے اپنی قدرت کا امتحان دیا ہے۔ کیا قدرت ہے حسین کی؟ 2-4 جملے ہیں۔ کیا قدرت ہے حسین کی؟ حسین کی قدرت یہ ہے کہ جس وقت مدینے سے نکل رہے تھے، ملائکہ کی فوج آئی تھی اور آ کے کہا تھا فرزند رسول مدینے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ابھی اشارہ کریں، ہم ان پر عذاب کو نازل کر دیں گے، ہم ان پر پہاڑوں کو گرا دیں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جس وقت رسول خدا پر مکے میں پتھراؤ کیا گیا تھا، بدن لہو لہان ہو گیا تھا، خدیجہ اور علی روتے جاتے تھے، رسول کے بدن اطہر سے زخموں کو صاف کرتے جاتے تھے، اس موقع پر ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ، میں وہ فرشتہ ہوں کہ جو پہاڑوں پر قدرت رکھتا ہے، ایک مرتبہ حکم دے دیجئے ان سارے پہاڑوں کو درمیان میں ملا دوں گا اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول نے ایک جواب دیا تھا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں رحمت بن کے ان کے درمیان آیا ہوں۔ وہاں نانا کا جواب اور یہاں نواسے کا جواب سنیے گا۔ فرشتے آئے، یا ابن رسول اللہ، اشارہ کر دیجیے مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ حسین نے کہا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم سے میری ملاقات اب کربلا میں ہوگی۔ اور وہ جو جواب دیا ہے، جو سمجھایا ہے، وہ کس کو سمجھایا ہے؟ جنوں کی ایک فوج آئی ہے، قدرت حسین کو سمجھیے گا بس، جنوں کی فوج آئی ہے، جنوں کا سردار ہے، پورا لشکر ہے جنوں کا، حسین کے پاس آتے ہیں، فرزند رسول مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے آپ ہمیں ایک اشارہ کر دیں، ہم ان کے گھروں میں گھس گھس کر ان کو ختم کر دیں گے۔ سنیے گا جن میں قدرت کتنی ہوتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جن میں، یہاں لشکر ہے، پورا فوج ہے۔ حسین اشارہ کر دیں، جہاں جہاں آپ کے مجرم ہیں، جہاں جہاں آپ کے دشمن ہیں، ان کے گھروں میں جا کر ان کو ہلاک کر دیں گے، آپ کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حسین نے پہلی بات یہ کہ سنو، تم سب کو ملا کے تم میں جتنی طاقت اور قوت ہے، ایک اکیلے حسین میں اس سے زیادہ قدرت ہے۔ مجھ اکیلے حسین میں تم سب سے زیادہ قدرت ہے۔ بات قوت کی نہیں ہے، بات قدرت کی نہیں ہے،
تم کون ہو میرے سامنے؟ تمہارے 1000 لشکر اگر جمع ہو جائیں، ایک حسین تمہارے لیے کافی ہے۔ لیکن میں حجت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اور فاطمہ کے یہ فرزند، ادھر اسماء بنت عمیس گھبرا گئی ہیں، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، اور ادھر حسین فاطمہ کا فرزند ہے۔ پیاس کا عالم کیا ہے؟ بس آخری جملے ہیں عزادارو، حسین کی پیاس کا عالم یہ ہے کہ نفس المحموم کے اندر چوتھے امام کا یہ جملہ ہے کہ میرے بابا پر پیاس اتنی طاری ہو گئی تھی کہ جس وقت آسمان کی جانب دیکھتے تھے تو میرے بابا کو آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا، درمیان میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے دھواں ہے، اور جس وقت میرا بابا سانس لینا چاہتا تھا تو ایسا لگتا تھا میرے بابا کو جیسے بہت سارے کانٹے ہیں جو گلے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اس حالت میں میرے مولا نے جنگ کی ہے، اور جنگ کے دوران پھر حسین نے کہا ہے اسقونی شربتم من الماء، ایک جملہ کہا ہے میرے مولا نے، تھوڑا سا مجھے پانی پلا دو، اور اس موقع پر کہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ ابھی بھی کہہ رہا ہے حسین۔ شربہ کسے کہتے ہیں؟ بہت معمولی سا ایک گھونٹ، اسقونی شربتم من الماء۔ اور دیکھو اگر تمہارے لیے مشکل ہے تو مجھے اجازت دو، میں خود جا کے پی لوں۔ ایک ملعون نے جواب دیا حسین اب تم جہنم میں جا کر آگ پینا۔ اتنا سننا تھا، حسین نے جواب دیا میں تو اپنے نانا کے ساتھ آب کوثر کا جام پیوں گا، جہنم میں تم جاؤ گے۔ حسین کا یہ جواب دینا تھا کہ یزیدی فوج کا ایک سپاہی نقل کرتا ہے کہ ان کو اتنا غصہ آ گیا کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے حسین پہ برسانا شروع کر دیا۔ اور امام باقر فرماتے ہیں میرے جد حسین کو صرف تلوار سے نہیں مارا گیا، تلوار سے بھی مارا گیا، نیزے سے بھی مارا گیا، تیر سے بھی مارا گیا، بلکہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اس نے لاٹھی سے مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر سے مارا۔ پھر وہ وقت آیا، الا وذبح الحسین بکربلا کی آواز گونجی، ذوالجناح واپس آیا، سکینہ انتظار میں ہے، لیکن اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک جملہ صرف سکینہ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سکینہ نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ذوالجناح جو آیا ہے تو ذوالجناح کا انداز بدلا ہوا ہے، ارے زین پلٹی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں۔ سکینہ دوڑ کے ذوالجناح کے پاس جاتی ہے، ایک جملہ کہتی ہے اے ذوالجناح بس مجھے اتنا بتا دے میرے بابا کو مارنے سے پہلے انہوں نے کیا پانی پلایا یا پیاسا ہی قتل کر دیا؟ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآلہ وان تغفر لنا ذنوبنا کلہا جمیعا۔ پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ایسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ امام کا قلب ناظرین ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ خداوندہ جو مومنین یہاں پر موجود ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں، رزق کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، بیماری کی پریشانی ہو، بچیوں کے رشتے کی پریشانی ہو، پروردگارہ ان تمام پریشانیوں کو مصائب زہرا کے صدقے میں دور فرما۔